بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عفا اللہ عنک لما اذنت لهم حتی یتبین لک الذین صدقوا وتعلم الکاذبین۔ لا یستأذنک الذین یؤمنون باللہ والیوم الآخر ان یجاہدوا باموالہم وانفسہم واللہ علیم بالمتقین۔ انما یستأذنک الذین لا یؤمنون باللہ والیوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم فی ریبہم یترددون۔ ولو ارادوا الخروج لعدوا له العدۃ ولکن کرہ اللہ انبعاثهم فثبتهم وقیل اقعدوا مع القاعدین۔ اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ وہی بات پہ چلتی سی غزوہ تبوک دی، اور اسے کچھ لوگ ایسے جو منافقین ابن ابی دے پیروکار انہاں تو بہانے کیتے۔ میں پہلے بھی عرض کیتا مخلصین دے وچوں کل 5 صحابہ کرام پیچھے رہ گئے سن، جنہاں چوں 2 پھر جا کے بعد بج دوڑ کے شامل ہو گئے، اور صرف 3 پیچھے رہ گئے جنہاں دا بڑا معروف واقعہ توبہ دا، اور اللہ پاک انہوں نے معاف فرمایا۔ اتنے انداز خطاب ہی اس آیت کریمہ بڑا عجیب ہے۔ عفا اللہ عنکا، پہلی گل تو نبی معصوم ہوندا، نبی کو خطا ہوندی نہیں، اور نبی جڑے فیصلے کردہ وہ من جانب اللہ ہوندے۔ اللہ کریم نے فرمایا کہ کچھ لوگوں کو آپ نے اجازت دے دیتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جان دے وہ بہانہ کرتے پے، لیکن آپ اتنے کریم ہے کہ آپ نے فرمایا بھائی انہاں دا پردہ کئی واسطے لانا ہے، بہانہ کر دے پھر ٹھیک ہے تسی شامل نہ ہو۔ اللہ پاک فرمایا کہ حقیقتاً اللہ نو ایک گل پسند نہیں، لیکن آپ دا کرم اتنا بے شمار ہے تو وہ جڑی ناپسندیدگی اللہ نے معاف۔ عفا اللہ عنکا، اللہ کریم نے گل اتھوں شروع فرمائی کہ اللہ نے تو معاف کیا، اللہ تو معاف رکھے۔ تو اللہ کریم اس گل تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض نہیں ہوئے، بلکہ اللہ کریم ہمیشہ آپ نے معاف رکھے۔ لیکن کرم دی بھی ایک حد ہے، اور ضرور کرم فرماؤ، لیکن کافر اور منافق نو میدان صاف ہون دیو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی حیثیت تو ہو رہے، لیکن جس ویلے بعد لوگ ہو سن تو یہ منافقین تے اگر اسلام دا پردہ پیا رہا تو لوگوں کو خراب کر سن۔ اللہ کریم دا تو نہیں بگڑتا، نہ اللہ دے دین دا کچھ بگڑتا، لیکن یہ مشکلات پیدا کر سن۔ سو اس پیار نال آئے کریمہ عفا اللہ عنکا، سب تو پہلے پیار دی گل کی تھی کہ اللہ کریم ہمیشہ تواڈے معاف ہی رکھے، تواڈے تو راضی رہے، ہمیشہ خوش رہے۔ لما اذنت لهم، تسی کیوں اجازت فرمائی انہاں نو؟ حتی یتبین لک الذین صدقوا وتعلم الکاذبین، انہاں نو سامنے نکلن دینا ہے، ہر کسی نو پتہ لگ ویندا ہے سچا کون ہے جھوٹا کون ہے۔ یہ بہانے پہ کر دے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ اتنے کریم ہو کہ آپ نے منافقین دی بھی پردہ پوشی کی تھی، یہ تو آپ کا کرم ہے۔ لیکن بعد دوسرے لوگوں واسطے، صحابہ کرام واسطے، خلفاء راشدین واسطے یہ مسئلہ بن جائے گا، لہذا آپ انہاں تے پردہ پوشی نہ فرمائے، نہ منافقین نو سامنے آن دیو۔ لا یستأذنک الذین یؤمنون باللہ والیوم الآخر ان یجاہدوا باموالہم وانفسہم واللہ علیم بالمتقین۔ پھر اصول دسیا کہ میرے حبیب اصول یاد رکھو، جنہ لوکاں دا ایمان کامل ہے اللہ تے اور آخرت ہے، ایمان باللہ دے نال ایمان بالرسالت اور ضروریات دین سارے آ گئے، آخرت دا ایمان بھی آ گیا ایمان باللہ دے نال۔ لیکن آخرت اتنی ضروری اور اتنی تاکیدی چیز ہے کہ ہمیشہ اس کا پھر الگ تو ذکر کیتا ہوا ہے، الذین یؤمنون باللہ والیوم الآخر، اور قیامت تے ایمان رکھتے ہیں، اللہ دی عظمت تے اور یوم حساب تے ایمان رکھنا بہت ضروری ہے، چونکہ انسانی کردار دی اصلاح جڑی ہے
وہ احتساب دے ڈر نال ہی ہوندی ہے۔ دنیا تے بھی یہ اصول ہے کہ اگر کسی ملک دی حکومت یا معاشرہ یا جڑی سوسائٹی ہے اس احتساب ہوندا ہوئے تو لوگ بڑا اچھا کام کرتے ہیں، دیانتداری دے نال کام کرتے ہیں۔ اور اگر احتساب دا ڈر نہ رہے تو وہ میں نے ایک بڑا اچھا واقعہ یاد ہے کہ میرے بریف کیس جو میں جا کے جس دوست کو ٹھہرے اس دے بیٹے نے کو بریف کیس کھلا پیا ہوندا ہے، اس چوں کوئی 2-3 ہزار روپیہ پیا وچوں کوئی جو کر لے، غالباً 2,000-2,500 پیسے پے تو خرچ ہو گئے تو اس وچوں کر لے۔ وہ جس نے ضرورت پئی تو پتہ لگا وچ پیسے گھٹ ہیں تو میں انہوں پوچھا، اور بعد جس میں دسیا وہ میرے بچے لے تو میں اس نے ماریا بڑا، تو میرا خیال ہے غالباً 1500 کے کتنا اس واپس بھی کیتا، باقی تو کھا پی گیا۔ وہ پھر اسی اتنے گئے ٹھہرے تو وہ باہر نکلے تو میرے نال جڑا بندہ ہے اس پوچھے وہ بریف کیس لاک کیتا نے؟ میں کہہ رہا ہوں تو توبہ کر گیا۔ انہوں نے فرمایا توبہ تو کر گیا لیکن تسی اس نے توبہ تے قائم رہن دیو نا، بریف کیس لاک رکھو۔ پھر بریف کیس کھلا ویک کے توبہ توڑ نہ پوے۔ وہ گل وہی ہے کہ احتساب جڑا نا یہ بندے نو دیانت اور امانت قائم رکھنے کا سبب بنتا۔ معاشرے احتساب ہوئے نا تو بہت سارے لوگ جڑے نہیں بھی دیانتداری نہ کم کرنا چاہتے احتساب دے ڈر تو کرنے لگ پاؤں۔ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جڑے دیانتداری نہ کم کرنا چاہتے ہیں لیکن بعض مجبوریاں یا کوئی کسی دے ورگلاؤنے آ کے وہ بھی غلطی کر رہے ہیں، اور احتساب دے ڈر ہوئے تو سارے درست رہتے ہیں۔ ساڈے ہوں جڑا مسئلہ بنیا دہشت گردی ہو رہی جی، ظلم ہو رہا، قتل عام ہو رہا، احتساب کوئی نہیں، انصاف کوئی نہیں۔ جڑا سفارش کردہ وہ جان چھڑا لینا، جس کو نہیں پوچھنے والا وہ قید رہا رہتا۔ اگر عدل ہوئے، انصاف ہوئے، احتساب نہ ہے عدل دا، انصاف دا، اج بھی عدل ہوئے تو سارے مسئلے ختم ہو گئے۔ تو فرمایا وہ لوگ جنہوں اللہ دے عدل تے یقین ہے، احتساب تے یقین ہے، یوم آخر تو مراد آخرت دا احتساب ہے اور اتھے انصاف دا یقینی ہونا۔ فرمایا جنہوں اس تے یقین ہے وہ اجازت نہیں منگتے کہ اسی جی مال نہیں دے سکتے یا جان نہیں دے سکتے یا ساڈا ہے، وہ تو شکر کرتے کہ انہوں دا مال اللہ قبول فرمائے، انہوں نے جانی اللہ قبول فرمائے، تو وہ تو اپنے واسطے اس کو بہت مبارک اور اعزاز سمجھتے ہیں۔ اور اللہ ایسے بندیاں جنہوں دا اس دے نال رشتہ ایمان ہے، رشتہ پیار محبت ہے، رشتہ عشق ہے اور اطاعت دا رشتہ استوار، انہوں نے خوب جاندا، انہوں نے دلوں دی حالت بھی جاندا، اور آپ نے مطلع بھی فرما رہا کہ وہ لوگ جنہوں دا میرے نال تعلق مضبوط ہے وہ لوگ اجازت نہیں منگتے، بل مال خرچ نہیں کر سکتے اللہ دی راہ یا اللہ دی راہ جانی نہیں، وہ تو شکر کر دیں، وہ تو اس موقع دی تلاش چرا دیں۔ انما یستاذنک الذین لا یؤمنون باللہ والیوم الآخر، جڑے لوگ معذرت کرتے ہیں نا اللہ دی راہ جہاد تو یا اللہ دی راہ مال خرچ کرنے تو، انہوں دی مصیبت یہ کہ انہوں حقیقی ایمان اللہ دے نال اور آخرت دے نال نصیب نہیں۔ اگر وہ مسلمان بنے ہوئے بھی تو بظاہر اصل منافق انہوں ایمان کوئی نہیں، اور بظاہر وہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے ہیں۔ اور اللہ دی گل دا جڑا ہے سچ ہونا اس تو بھی ثابت ہو گیا کہ وہ جڑی منافقاں دی جماعت اجازت لیندی اس 5 مخلصین صاحب ہے، 2 تو کوشش کر کے سواری دے انتظام کر کے لشکر نہ شامل ہو گئے، پیچھے جا کے شامل ہو گئے، جڑے 3 رہ گئے انہوں نے بھی بڑی سخت توبہ کی تھی اور اپنے آپ کو ایک صحابی نے مسجد نبی دے ستون نہ خود نو بن دیتا، کئی دن بتا رہے جتنے تائیں اللہ دی طرف معافی نازل نہیں ہوئی، دوسرے نال بھی بیوی بچے بھی کلام کرنا چھوڑ دیتا اور تنہا رہ گئے۔ اور پھر ایک ایسے صحابی بھی ہے جس نو غسان دے بادشاہ نے خط لکھا کہ میں سنیا تیرے نبی نے تینوں تنہا کر تو میرے کول ٹرا نہ، فرمایا حضور دی جتیاں دی خاک جڑی تیری سلطنت نال افضل ہے۔ یعنی مخلصین تو نتر کے الگ ہو گئے۔ فرمایا یہ وہ لوگ جڑے بہانے اجازت لیندے، حقیقت انہاں دا اللہ دے نال ایمان کوئی نہیں اور نہ آخرت دے نال ایمان ہے۔ کیوں نہیں؟ جس لئے یہ نمازاں بھی بظاہر پڑھ دے اور کلمہ بھی بظاہر پڑھ۔ فرمایا وَارْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ، انہاں دے دلاں چ شک بڑھیا وا، یعنی بظاہر تے مسلمان لیکن انہاں دے دلاں نے یہ گل یقین نال نہیں مننی، پتہ نہیں ہو سی کہ نہ ہو سی، پتہ نہیں حضور نبی ہے کہ نہیں، یہ پتہ نہیں آخرت ہے کہ نہیں،
یہ اللہ دا جڑا تصور حضور دے دین پتہ نہیں یہ سچ ہے کہ نہیں. اصل جڑی گل ہوندی ہے وہ ساری ہوندی ہے دل تے اور قلب سے. خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا اصل دل و نگاہ مسلمان ہی تو کچھ بھی نہیں. محض دماغ نے تو تھک کے تو توحید تے آ جانا اس تے ایک نو من لینا. دل مننے نہ تو تاں گل ہے. اور دل مندا جد تک دل وچ انوارات الہی نہ ہون دل نو ایمان نصیب نہیں. ایمان نہ ہی انوارات الہی دا جڑیاں برکات نبوت جڑے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے قلب اطہر چو انوارات مومن دے قلب وچ اوندے. اور جڑا بندہ خلوص دل نہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھدا اس دے دل دی ایک تار جڑ ویندی قلب اطہر. اور اگر کسی نے کوئی شیخ کامل مل جائے توجہ نصیب ہو جائے ذکر قلبی نصیب ہو جائے اس نو پھر سمجھ آؤندی بھئی ایمان اور یقین کیڑی شاید نہ ہے. اور یہ محض قلب دی کیفیت ہے. مادی اکھی مادی عقل مادی علم نہ اللہ دی ذات نو سمجھ سکدا نہ اس دی صفات نو سمجھ سکدا نہ اس دا ادراک کر سکدا. قلبی کیفیات ہی اس دی قدرت کاملہ دا ہر بندے دی حیثیت دے مطابق ادراک کر دیا. اور جتھے قلب ہی ثابت نہ رہے قلب دی سب تو وڈی بیماری ہے. جس طرح کسی مکان دی سب تو وڈی بیماری کہ اسے دراڑاں آ ویندیاں وہ کسی ویلے بھی گر پوندا. قلب دی بیماری ہے کہ اسے شک دیاں دراڑاں آ ویندیاں. فرمایا ورتابت قلوبہم انہاں دلاں وچ شک دیاں دراڑاں آئیاں ہوئیاں. فہم فی ریبہم یترددون اس شک دی وجہ تو اے ڈاواں ڈول ہو رہے ہیں. کسی ویلے آدھے سنگ رل جائیے کسی ویلے آدھے نہ رل کے ماری کھونی کے فائدہ ہونا. سو اے جڑا شک ہے نا جی یہ جتنے تک یقین چ نہ بدلے. اسی یہ تو بہت بڑا فیصلہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس جہاد کا حکم دے رہے ہوں اور کوئی اتنے متردد ہوئے. روزمرہ زندگی بھی اسی ویکھنے ہیں کہ لوگ کئی حج کر آتے ہیں لوگ عمرے سال دے سال کرتے ہیں لیکن جس لئے عملی زندگی چاہتے ہیں تاجرن یا کاروبارین یا دکاندارن یا زمیندارن کاشتکارن سیاستدانن اپنے شعبے جس لئے آتے ہیں تو انہوں نے کوئی فرق نہیں ہوتا. پھر وہ بددیانتی پھر وہ ہیرا پھیری. یہ کیا وجہ؟ یہ وجہ یہ ہے کہ اگرچہ حجاں کر دے پھر دل لیکن سارو تفریح ہے دکھاوے دیاں حجاں حقیقتاً انہوں اللہ دی عظمت تے اور اللہ دے قرب تے اور اس حج دی جڑی ہے برکات انہاں تے یقین نصیب نے. دل ڈاواں ڈولن اور جتنے تائیں دل کسی گل تے مطمئن نہیں ہوتا گل نہیں بن دی. وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً فرمایا ظاہری اسباب جڑے یہ بھی مد نظر رکھنے چاہیے. اور یہ جڑے بہانے پہ کر دیں جی بیوی بیمار ہو گئی بیٹا بیمار ہو گیا میں کم پہ گیا نہیں آ سکتا. اگر انہاں دی نیت ہوندی آپ دی مائیت باہر نکلنے دی اور جہاد تے جانے دی لعدوا له عدہ پھر وہ واسطے کوئی تیاری تو کر دے نا جی. کوئی سامان تیار کر دے کوئی اسلحہ جمع کر دے کوئی اپنے خوراک دا کر دے کوئی اٹھ گھوڑا تیار کر دے. اگر انہاں دا ارادہ جانے دا ہونا یہ نہیں ایک تو بات نہیں اللہ نے خبر دے دیتی حق ہے لیکن دنیاوی حالات تے بھی نظر رکھنی چاہیے اور یہ چھوڑ دینے والے نہیں. اور یہ جڑے اجازتاں پہ منگتے ہیں کیا انہاں تیاری کیتی ہوئی کوئی نہ اٹھ یا گھوڑا سواری تیار کیتی ہوئی یا نال کھڑنے واسطے اپنا راشن پانی یا لباس یا زرع یا اسلحہ یا کوئی شے اگر انہاں دی نیت جانے دی ہوندی تے تیاری تو کر دے. ولیکن کرہ اللہ انبعثہم وثبتہم وقیل اقعدوا مع القاعدین. اللہ نے انہاں دا نال جانا اللہ نو پسند ہی نہیں سی. اللہ نے انہاں نو قبول نہیں کیتا. یاد رکھو اللہ دی راہ جڑا کم کیتا ویندا یا جہاد کیتا ویندا یا مال دیتا ویندا یا جان دیتی ویندی یہ بندے دا احسان کوئی نہیں. یہ اس دا کرم ہے کہ وہ کسی دا مال قبول کر لے کسی دی جان قبول کر لے. جان دے دی ہوئی اسی کی تھی. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. جان بھی اگر کسی دیتی تو اپنے کولو تو کچھ نہیں دیتا وہ بھی اللہ دی عطا کر دے. مال اگر دیتا تو کولو تو کچھ نہیں دیتا اللہ دا دیتا وہ سب کچھ ہے. لیکن اللہ کریم ہر کسی کو لینا بھی نہیں. جتنے تک دل خلوص اللہ دی عظمت نال آخرت نال اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے نال دل خلوص نہ آوے ایسے لوگوں کا اللہ مال بھی قبول نہیں کرتا تو جان قبول کرنا تو دور دی گل ہے. سو فرمایا انہاں تو اللہ کریم ناراض ہے
اللہ نے انہاں نوں پسند نہیں کیتا، اس واسطے انہاں دا جڑا آپ دے نال لو لیکن کرے اللہ انبعاثہم، انہاں دا آپ دی امرائی نکلنا اللہ نوں پسند نہ، انہاں نوں اتنی عظمت اللہ دینا نہیں سی چاہتا، انہاں دا اللہ دے نال تعلق درست نہیں ہے، اللہ دے نال ایمان درست نہیں ہے، اللہ تے یقین درست نہیں ہے، آپ دے نال انہاں نوں قلبی محبت نہیں سی، اس واسطے اللہ نوں یہ پسند نہیں ہے کہ انہاں نوں آپ دی رفاقت نصیب ہوئے۔ اللہ نے انہاں ہلن جلن نہیں دیتا، فثبتہم، اللہ نے بن کے بہا دیتے ہیں ببو تسی، یعنی اللہ انہاں توفیق ہی نہیں دیتی تیاری دی۔ وکیل قعدوا مع القاعدین، اللہ کہے بھی جڑے ہور بیٹھے انہاں دے نال تسی بھی بیٹھے رہو، تسی آؤ ہی نہیں، تانوں انہاں نوں اللہ کریم نے توفیق ہی نہیں دیتی باہر نکلن دی اور ہمت کرنے دی، حوصلے توفیق ہی نہیں دیتی۔ وَلَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ مَا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا وَأَوْضَعُوا خِلَالَكُمْ يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ، اور اگر یہ تواڈے نال نکل دے، اللہ نے نہ توفیق ہی نہیں دیتی، اللہ ایسا کریم ہے کہ آپ نو ہر تکلیف تو بچا لینا، یہ اگر نکل دے تو انہوں نے شرارتیں کرنی اور اعتراض کرنے اور بہانے کرنے، اور انہوں نے تھوڑی جماعت دے وچ فتنہ پیدا کر دینا ہے، مختلف اعتراض، مختلف بہانے، کدی آکھنا فلانے نو روٹی ٹھیک ملی سانو گھٹ ملی، کدی آکھنا فلانے دی سواری ٹھیک ہے مانو ٹھیک نہیں، فلانے دی جگہ ٹھیک ہے میری ٹھیک نہیں، فلانے نو پیچھے کر دیتے نے سانو اگے لا دیتے نے، اس طرح دے اے پراپوگنڈے کر کے تے اے فساد پیدا کر دے۔ وفیکم سماعون لہم، اور پھر تواڈے کچھ تے جاسوس بھی رلے ہوئے، یہ تو ہوندہ جس ویلے کوئی جماعت بڑی ہوندی ہے تو مخالفاں دے جاسوس بھی اس دے نال وہ جے حلیے بنا کے شامل ہو گئے ہیں۔ واللہ علیم بالظالمین، وہ جڑے جاسوس رلے ہوئے ہوندے ہیں وہ پھر وہ انہاں دی مدد کرتے، وہ پراپیگنڈے انہاں دے نال تعاون کرتے اور ایک نواں مسئلہ کھڑا ہو گیا۔ اس واسطے اللہ کریم نے آپ دی ذات بابرکات نو اس فتنے تو بچا لیا، انہاں نو نکلنے دی توفیق ہی نہیں دیتی، یہ جتھے بیٹھے اتھے بیٹھے رہ گئے۔ اور اے اللہ دے دین دے علم بردار جڑے لوگ خلوص نال دین دا کم کر رہے ہیں، انہاں دے اس کم وچ فتنہ پاؤنا، اسی طرح جس طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاد تے تشریف لے جا رہے تو کوئی اس وچ رکاوٹ پانا، فتنہ پانا، دین دے کم وچ تعاون ہو سکے تو کرو، تعاون نہ ہو سکے تو کم از کم اس وچ رکاوٹ نہیں بڑھنا چاہیے۔ ایسا کرنا ظلم ہے بہت بڑا، اور اللہ ظالماں نوں ڈاڈا جاندا، نبڑ لے گا انہاں نال۔ لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون۔ اور میں انہاں دی منافقین دی تے تاریخ رہی ہے نا، تسیں پہلے تک لو کہ شروع دن تو فساد اور فتنے پیدا کرتے آ رہے ہیں اور اعتراضات کرتے آ رہے ہیں، بظاہر مسلمان بھی بنے ہوئے ہیں اور کوشش انہاں دی اسلام دے خلاف ہوندی ہے۔ وقلبوا لك الامور، اور بہت ساری گلاں آپ دی خدمت وچ الٹ پھیر کرتے رہے، گل ہور ہوندی ہے یہ اس نو ہور بنا لیندے، واقعہ ہور ہوندا اس نو ہور طرح نال بیان کردے، اس دے اثرات نتائج ہور ہوندے ہیں، یہ ہور طریقے نال اس نو تبدیل کر دیندے۔ قلبوا لك الامور، چیزاں نو آپ دی ذات بابرکات واسطے بدل دیندے، انہاں دا حلیہ بدل دیندے، او واقعات دی حقیقت بدل دیندے، انہاں دے اثرات بدلنے دی کوشش کردے، حتی جاء الحق وظہر امر اللہ، حتیٰ کہ انہاں دی ساریاں اے نامراد کوششاں دے باوجود حق آ کے رہا اور اللہ دا حکم غالب ہو کے رہا، دین دی ریاست بھی بنی مدینہ منورہ اور پورا جزیرہ نما عرب اس دے زیر نگی بھی ہو گیا، اور انہاں دی ساریاں تدبیراں ناکام بھی ہوئیاں، انہاں نوں ذلت و رسوائی بھی ملی، لیکن یہ اپنے مزاج تو باز نہیں آئے اور اپنی عادتیں تو باز نہیں آئے۔ وہم کارہون، آپ دی ریاست بن گئی، دین مکمل ہو گیا، بہت بڑی سلطنت اسلامیہ بن گئی، اسے اسلام نافذ ہو گیا، لیکن یہ اجے بھی ڈڈو راضی نہیں۔ وہم کارہون، انہاں دے اندر اجے بھی کھٹ کھٹ ہے، یہ ڈڈو راضی نہیں، انہاں گل مان کے نہیں دیتی۔ منہم من یقول اوذن لی ولا تفتنی الا فی الفتنۃ سقطوا ان جہنم لمحیطۃ بالکافرین۔ ایسے عجیب لوگ ہیں کہ یادیں یا رسول اللہ سانو پیچھے ہی رہن دیو، سانو اجازت دے دیو، سانو کسی مصیبت وچ نہ پاؤ۔
ولا تفتنی، سانو کسی آفت چ نہ پاؤ، کسی مصیبت چ نہ پاؤ، ساڈے جتنی سخت نہیں، اتنی ہمت نہیں کہ اسی یہ سفر برداشت کریے، یا اسی جہاد یا جنگ دا بوجھ برداشت کریے، یا اسی میدان کارزار چ نکل، ساڈے چ ہمت نہیں تے سانو کسی مصیبت چ نہ پاؤ یا رسول اللہ، سانو اجازت دے دو۔ فرمایا الا فی الفتنۃ سقطوا، مصیبت یہ پہ گئے آپ دی رفاقت چھوڑ کے، آپ دی ہم رکابی تو محروم ہو کے، آپ دے ساتھ تو محروم ہو کے، یہ بہت بڑی مصیبت ہے۔ یہ تو لڑائی دی گل پہ کر دیں تے یہ جہنم وچ پی گئے، یہ تو بڑی مصیبت وچ پی گئے، پہلے سانو اس مصیبت وچ نہ پاؤ تے ساڈے کول یہ کم نہیں ہوندا، تے سانو اس تکلیف تو بچاؤ، تے یہ تکلیف وچ تو پی گئے، تے جس لے آپ دے نال انہاں نے دیانتداری نہیں کیتی تے جہنم وچ جا پئے، وہ مصیبت وڈی ہے یا آپ دی ہم رکاب میدان کارزار وچ ویندے، اوتھے تو بہت بڑی نعمت ہے، یہ شہادت مل دی، اللہ قبول فرمائندا، یا غازی ہوندے گناہ معاف ہو ویندے، اے تے نعمت چھوڑ کے خود مصیبت وچ پے گئے، اور انہاں نوں یہ گل بالکل دس چھوڑو کہ یقیناً ان جہنم لمحیطۃ بالکافرین، کہ جڑا دوزخ ہے وہ کافراں نوں اس نے اپنے گھیرے چ لیا ہوا، یہ نہ سمجھو کہ تسی مصیبت تو بچ گئے، تسی مصیبت وچ پے گئے۔ الا محیطۃ بالکافرین، بہت عجیب اصطلاح ہے قرآن کریم دی کہ جہنم نے کافراں نوں گھیرے چ لیا ہوا، یہ مطلب یہ ہے کہ دنیا تے بھی کافر یا نافرمان یا ظالم جڑا اس تے جہنم، چونکہ جہنم دے گھیرے چ آیا ہوا نا جی، اس واسطے اس تے جہنم دے اثرات مرتب ہوندے رہندے، دل وچ بے چینی، عجیب و غریب بیماریاں، گھر دے حالات خراب، بے عزتی اور رسوائی، کوئی لمحہ سکون دا نہیں، یہ سارے اثرات جہنم دے جڑے یہ دنیا تے بھی مرتب ہوندے رہندے، تو بڑیاں بڑیاں پارے دار تے پوسٹاں بنیاں، چوکیدار پارے دار تے گنمین کھڑے، اندر نیندر نہیں آندی، روٹی نہیں کھان ہوندی، کھا لو تو ہضم نہیں ہوندی، بے فکری کوئی نہیں، گھر ویران ہے، کسی نہ گل نہیں کر سکتے، کسی نے مل نہیں سکتے، بچے کدوں بیویاں، یعنی یہ جہنم دے گھیرے چائے ہوئے نا جی، لہذا وہ جڑے عذاب دے اثرات ہیں وہ دنیاوی امور بھی ظاہر ہوندے رہندے اور انہاں دی زندگی چ آرام اور سکون اٹھاندا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔